بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز دوستو، آپ سب کو ناگ ٹی وی 4 پر خوش آمدید۔ آج ہم آپ کے ساتھ چند معلومات شیئر کرنے کی کوشش کریں گے۔ آج ہم آپ کو بتانے کی کوشش کریں گے سطح سمندر سے سب سے بلند پاکستانی گاؤں کے بارے میں۔ دوستو، پاکستان کے شمالی علاقہ جہات میں ریاست ہنزہ ہوتی تھی۔ وہ سطح سمندر سے 3100 میٹر پر بلندی کے مقام پر واقع گاؤں شمشال پاکستان کا چین کی سرحد کے قریب آخری گاؤں ہے۔ یہ پاکستان کی بلند ترین وادیوں میں سے ایک ہے۔ یہاں تک پہنچنے کا واحد طریقہ یا راستہ دستی کل سر یا کراکو پہاڑوں سے گزرتی ہوئی بل کھاتی ہوئی پتھریلی سڑک ہے۔ دوستو، اس سڑک کو شاہراہ وادی شمشال بھی کہا جاتا ہے اور یہ دنیا کے پرخطر راستوں میں سے ایک ہے۔ دوستو، اس سڑک کا زیادہ تر حصہ دریائے شمشال کے ساتھ ساتھ گزرتا ہے۔ یہاں گہری کھائیاں ہیں اور گھاٹیاں موجود ہیں، اور اس سڑک کے کنارے حفاظتی بند بھی نہیں بنے ہوئے۔ 2003 میں 18 سال کے عرصے کے بعد تعمیر ہونے والی یہ سڑک شاہراہ کراکرم پر ایک غیر معروف مقام سے مڑتی ہے، جس پر 4x4 جیپ یا سائیکل کے ذریعے سفر کیا جا سکتا ہے۔ دوستو، آپ جان کر یہ بھی خوشی محسوس کریں گے جب شمشال گاؤں کے قریب پہنچتے ہیں۔ وہ ان کے لوگ، رہنے والے لوگ نہایت ہی خوش اخلاق، ہنسمکھ۔ وہ آنے والوں کو انگریزی میں بھی خوش آمدید بولتے ہیں اور ٹوٹی پھوٹی اردو میں بھی بولتے ہیں۔ میرے عزیز دوستو، شمشال گاؤں 4 دہات پر مشتمل ایک ایریا ہے، اور اس کے ساتھ اس وادی میں فرمان باد، امین باد اور خضر باد کے گاؤں موجود ہیں۔ یہاں کے باسیوں کو یا لوگوں کو واقعی کہا جاتا ہے۔ یہ ایک نسلی گروپ کہہ سکتے ہیں یا برادری کہہ سکتے ہیں، جو شمالی پاکستان، افغانستان، چین، تاجکستان تک پھیلی ہوئی ہے، اور ان سارے لوگوں کو اور ان کے واقعی دوستوں کو ان کا تعلق اسماعیلی فرقے سے ہے۔ دوستو، آپ کبھی سفر کریں، آپ حیرت میں دنگ رہ جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا پہ کیا کیا عجوبات بنائے ہوئے ہیں۔ دوستو، جیسے جیسے آپ راستے سے گزر رہے ہیں تو وہاں کے لوگ، افراد اپنا کام چھوڑ کر مسکراہٹ کے ساتھ سلام اور انگریزی زبان میں بھی خوش آمدید بولتے ہیں۔ دوستو، ہم نے سوچا یہ آپ کو یہ معلومات دے سکیں۔ اگر کوئی سیر و سیاحت کا کوئی دل دادا ہے، ان کو بھی ادھر کا رخ کرنا چاہیے۔ دوستو، اس گاؤں کے ایک دوست عیسیٰ خان نے بتایا، وہ اپنے پہلے خاندان اور پچھلی نسلوں کی تاریخ کے بارے میں بتائیں گے، اور اس ملک کے بارے بھی وہ بتانے کی کوشش کریں گے، جو شمشال گاؤں سے لے کر اور سڑک تک دریائے شمشال کے اوپر معلق پل بنایا ہوا ہے۔ دوستو، عیسیٰ خان بتاتے ہیں، عیسیٰ خان کے دادا ایک بری تھے یا ترخان تھے۔ ایک دن انہوں نے فیصلہ کیا وہ شمشال گاؤں کے قریب ایک بنجر علاقے کو کاشت کے قابل بنائیں گے،
انہوں نے زمین کو کھودا اور تیار کیا، وہاں گندم جو باجرے کی فصل کاشت کی۔ اس طرح وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہوئے، اور اس وقت سے اس گاؤں میں یہی ایک روزگار ہے، اور یہی آپس میں پیسوں کی بجائے ان سامان کا لین دین کرتے ہیں۔ دوستوں، ساتھ ہی عیسیٰ ہاں صاحب یہ بتاتے ہیں، شمشاد گاؤں کی ایک روایت ہے، وہ ہے نومس، اور نومس کے تحت اپنے والد صاحب کا یہ کارنامہ سناتے ہیں۔ انہوں نے ایک پل تعمیر کیا، وہ پل تھومس یا نومس رواقی زبان کا ایک لفظ ہے، جس کا معنی انسان دوست یا خدمت خلق ہے۔ یہ ان کی برادری کا ایک منفرد معاشرتی خدمت خلق کا طریقہ ہے، اور یہ وادی شمشاد کے سماج کا لازمی جز ہے۔ بنیادی طور پر یہ ایک نظام ہے جس میں برادری کے امیر افراد کسی رشتہ دار کی یاد، چاہے وہ زندہ ہو چاہے وہ مردہ، کی تعظیم اور خدا کی رحمت کے حصول کے لیے وسائل، خوراک اور اپنی محنت فراہم کر کے کوئی عمارت، پگڈنڈی یا دیوار تعمیر کرتا ہے۔ اور اس روایت کے تحت اگر کوئی شخص اپنی دولت سب کے مفاد میں عطیہ کر دی ہے، تو اس کے بدلے میں لوگ اس کی پراپرٹی کی دیکھ بھال کرتے ہیں اور رکھوالی بھی کرتے ہیں۔ شمشاد کے باسی نومس کی روایات کو عمر بھر کی ذمہ داری سمجھتے ہیں، حتیٰ کہ ایسے افراد جنہوں نے برادری کے لیے خدمات انجام دیں، ان کی تعریف میں بھی گیت لکھے جاتے ہیں، کیونکہ ہم نے یہ دیکھا یہ رواج وادی شمشاد سے باہر آپ کو کہیں نہیں ملتا، اور کوئی اس بارے میں جانتا نہیں اس کا آغاز کیسے ہوا، کیوں ہوا، مگر یہ شمشاد یہ روایت آج بھی ہے، جب یہاں کے بسنے والوں کو لوگوں کو یاد ہے۔ دوستو، شمشاد وادی میں رہنے والے وہ لوگ بتاتے ہیں، وہ اپنی کئی نسلوں کی تاریخ اور آباء و اجداد کے بارے میں جانتے ہیں۔ وہ اس لیے عام پاکستان میں شجرہ نسب گنا جاتا ہے، یہ بھی اپنے شجر نسب کو اپنی نسلوں کی تاریخ کہتے ہیں، اور ان سب کو سینہ بہ سینہ یاد کرائے جاتے ہیں۔ اور پھر ہنزا کبھی ایک شاہی ریاست ہوا کرتی تھی، یہ سن 1892 سے لے کر 1947 تک برطانوی ہندوستان کے ساتھ ایک معاہدے کے تحت شامل تھی۔ 1947 سے لے کر 1974 تک پاکستان کی یہ شاہی ریاست قائم تھی۔ جب حکومت پاکستان نے ہنزا کی شاہی ریاست کا درجہ ختم کیا، تو شمشاد گاؤں کے باسیوں نے اپنے تمام طرف توجہ اپنی برادری کی ترقی اور بہتری کے لیے مرکوز کر دی۔ انہیں اپنی خود مختاری پر فخر تھا۔ دوستو، ان کا ماننا ہے خود انحصاری اپنے معاملات کو حل کرنے اور اس پر اشتہار رکھنے کا بہترین طریقہ ہے، اور وہ اپنے لوگوں اور زمین کا اچھی طرح خیال رکھتے ہیں، اور ان کی بنیاد ان کی روایت نومس ہے، جس کا مقصد اپنی برادری کی فلاح و بہبود اور ان کے یقین محکم رکھنے کا ہے۔ دوستو، انہوں نے عیسیٰ ہاں کے والد نے دریا کے اوپر ایک پل بنایا، اس کا نام آج بھی لکھا ہے چیچاں بیگ، اور چیچاں بیگ کی نسل اس پل کی رکھوالی کرتی رہے گی جب تک یہ یہاں قائم رہتا ہے، اور ہمیشہ چیچاں بیگ کا نام زندہ اور جاوید رہے گا، اور اسے چیچاں بیگ ملک کے نام سے ہی پکارا جائے گا۔ اگر ایسا نہیں کیا جاتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے باوجداد کی تعظیم نہیں کرتے، اور آپ پر اللہ کی رحمت نازل نہیں ہوتی۔ دوستو، آگے عیسیٰ ہاں صاحب پھر فرماتے ہیں،
اگر میرے بچے میرے لیے کچھ بنانا چاہتے ہیں تو میں یقیناً اس پر خوش ہوں گا، لیکن اس کا دار و مدار اس بات پر ہے کیا وہ میرے نام پاک کو تعمیر کریں گے اور اس کی مستقل حفاظت کریں گے، یا وہ اس کی دیکھ بھال کریں گے۔ دوستو، میں نے اپنے والد کا تعمیر کیا ہوا پل کی حفاظت کی، میں اس پر خوش ہوں۔ دوستو، یہ ایک نہایت ہی تریس ساز گاؤں ہے، آپ کو چائنا کے بارڈر پہ یہ ملے گا۔ وہ آپ اس کے چاروں طرف پہاڑیوں کے درمیان گرا ہوا اور دریا شمشاد کے ساتھ بہتے دریا کے ساتھ ہے۔ کبھی آپ کا شمالی دورہ جہاز کی طرف جانے کا موڈ بنے، ضرور شمشاد گاؤں تک جائیں، آپ کی طبیعت خوش ہو جائے گی، کیونکہ اکثر دوستوں کو اس کے معلومات ہی نہیں، اس لیے یہ ہم معلومات آپ کو فراہم کر رہے ہیں۔ امید ہے آپ کو ہمارا یہ پروگرام بھی پسند آئے گا۔ اگر پسند آئے اس کو لائک بھی کریں، اس کو شیئر بھی کریں، اور کمنٹ سیکشن میں جا کے اپنا نظارہ خیال کرتے ہوئے ناگ ٹی وی 4 کو سبسکرائب کریں، اور دوستوں جاتے جاتے آئیکن بیل کو کلک کریں تاکہ ہماری تازہ ویڈیو آپ تک پہنچ رہیں۔ دوستوں، اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔